السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، رواه الامام بخاری۔ گزشتہ رات یعنی 23ویں شب میں رزق کی کنجیاں اور روزی کی چابیاں کے عنوان سے 4 اسباب و وجوہات یا 4 کلیدیں اور کنجیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں بھی انشاءاللہ 6 کنجیوں کا تذکرہ کیا جائے گا، جسے عام طور سے انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن ان چیزوں پر اللہ کی جانب سے روزیاں ملتی ہیں۔ ایک انسان جب روزی کا متلاشی ہو، روزی کی چاہت رکھتا ہو، رزق میں فراوانی چاہتا ہو، زندگی میں خوشحالی چاہتا ہو، فارغ البالی اور فائز المرامی چاہتا ہو، تو اسے کچھ اعمال کرنے پڑتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے ان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے یا رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ روزی ہے کم ہی صحیح، لیکن اس قلت کے باوجود اس کا معاملہ بکثرت طے پا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس میں برکت ہوتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے اور حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کچھ ایسے اعمال بتلائے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے روزی میں کشادگی ہو سکتی ہے۔ آج ہر گھر میں پریشانی ہے اور ہر آدمی روزی کی قلت کی شکایت کرتا ہے، رزق میں برکت نہیں اس کا شکوہ کرتا ہے، جس سے پوچھو حیرانی و پریشانی کا تذکرہ کرتا ہے۔ ناشکری تو ایک طرح سے گھٹی میں پلا دی گئی ہے، اللہ ماشاءاللہ شکر گزاری کے جذبے سے لوگ عاری ہے اور خالی ہے۔ اور علاوہ ازیں کچھ کام کرنے کے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی میں اضافے کا وعدہ کیا ہے، اور جس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے کر دی ہے۔ کاش ہم ان چیزوں کو دیکھتے، سمجھتے، پڑھتے اور اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے جگہ بجگہ شکوہ شکایت کرنے کے بجائے ان اعمال کو بجا لاتے جن اعمال کو بجا لانے کا درس یا تو کتاب اللہ میں دیا گیا یا پھر سنت رسول اللہ میں دیا گیا۔ ہم نے 10 اسباب کا انتخاب کیا ہے، روزی کی 10 کنجیاں ہیں جس کا تذکرہ کرنے کا سوچا ہے، جن میں سے گزشتہ رات 4 چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج 6 چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط فی رزقہ وان ینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔
جو انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے، اور جو انسان اس بات کو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ انسان اپنی رشتہ داری کو بحال رکھے۔ رحم، را ہا میم، رحیم معنی ہوتا ہے قرابت دار، رشتہ دار۔ قرابت داری اور رشتہ داری کو قائم کرنے سے انسان کے روزی میں اضافہ ہوتا ہے یا روزی میں برکت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ عمر میں برکت کا مطلب نہیں ہے کہ 50 سال لکھا ہوا تو 60 سال ہو جائے گا، وہ 50 سال ہی کو رہے گا، لیکن وہ کام جو 60 سال میں کر سکتا تھا وہ 50 سال ہی میں کر لے گا۔ یہ عمر میں اضافہ، عمر میں برکت۔ لیکن بطور خاص ایوب صدفی رزقہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے روزی کو بڑھا دیا جائے، اس کی رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، فراخی آ جائے، جو تنگ دستی سے زندگی گزرتی ہے خوشحالی اور فارغ البالی سے گزرنا شروع ہو جائے، تو ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی اپنے خاندان والوں کو تلاشے، رشتہ دار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالے، اور حتی المقدور جہاں تک اس سے ہو سکے، جہاں تک اس سے ہو سکے اس کا تعاون کرے اور مدد کرے۔ صلہ رحمی کے قیام کی کئی صورت ہے۔ صرف مال دے دینا یہی صلہ رحمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں اللہ نے امیر و کبیر بنا دیا، وہ اپنے غریب رشتہ دار کو کھوجتے ہیں اور فقیروں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو اپنے غریب رشتہ دار کو 1 سال میں امیر بنا سکتا ہے کہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے، لیکن ایسا کرنے کے بجائے 200-400 روپیہ 2-4 ہزار روپیہ مہینے کا ان کا مقرر کر دیا کہ میرے آفس سے اور گھر سے لے جائیے گا، نتیجے کے طور پر وہ اس کا دست نگر بنا رہتا ہے، اور عوام و خواص کے سامنے اس کا بار بار تذکرہ ہوتا، جس سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ یہ قرابت داری کا خون کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، میٹھا بول بول دے، اچھی گفتگو کر لے، مسکرا کے ملاقات کر لے، یہ بھی رشتہ داری کے قائم کرنے اور قرابت داری کا حق ادا کرنے کی ایک صورت ہے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی روزی کو بڑھا دیا جائے، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے قرابت داری کا اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنا چاہیے، یعنی قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ ایک روایت دوسرے انداز کی اس طرح ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں، تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو کھوج کھوج کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مُحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، صلہ رحمی کرنے سے خاندان میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَمَسْرَاتً فِي الْمَالِ، اور مال میں بڑھوتری کا یہ ذریعہ ہے۔ وَمَنْسَاتً فِي الْعُمْرِ، اور عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ کیا؟ صلہ رحمی کرنے سے آپس کے تعلقات بحال ہوتے ہیں، خاندان کے لوگوں میں الفت و محبت کے جوش جاگتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ ایک تیسری بات بھی سماعت فرما لیں۔
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع علیہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے عمر کو بڑھا دیا جائے، کوئی مرنا نہیں چاہتا ہے، آدمی کی خواہش ہوتی ہے اور لمبی عمر ہو جائے. جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے یا عمر میں برکت ہو جائے، یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزی میں فراخی ہو جائے، روزی میں وسعت و کشادگی پیدا ہو جائے، یا یہ چاہتا ہے کہ بری موت سے اس کو بچا لیا جائے. اموات آج کل بہت زیادہ ہے، موت کی کثرت ہے، حادثاتی موت، اچانک موت. ان موتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے کہ آدمی کے حادثہ سے دوچار ہو گیا، اسے توبہ کرنے تک کا موقع نہیں مل سکا. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ بری موت سے اسے بچا لیا جائے، تین چیزوں کا تذکرہ ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اسے بری موت سے بچا لیا جائے، تو دو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. پہلا کام یہ کہ وہ اللہ سے ڈرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور مال میں برکت ہوتی ہے، مال بھی بڑا چڑھا کے دیا جاتا ہے. اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے. اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے تھے وہ غریب و نادار تھے، اور آج بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں اکثریت غریب و نادار ہی کی ہیں. امیر و کبیر قسم کے لوگ کم مسلمان ہوئے. ان کے سامنے یہ بات، غریب کو صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کرو گے، نتیجے میں تمہیں مال میں برکت ملے گی، مال بھی تم کو ملے گا، حیات جاویدانی بھی تم کو ملے گی. تو صلہ رحمی، اگر کوئی انسان مسلمان ہے، اس کے ماں باپ کافر ہیں، اسلام نے کہا تم ایسے کافر ماں باپ کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر سکتے ہو. پڑوسی آپ کے ہیں، مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اس نے سلوک اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. ان چیز کی بنیاد پر رزق میں برکت ہوتی ہے. حدیث سماعت کر لیجئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے، ان امی قدمت، میری والدہ محترمہ آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا نعم سلی امک، اپنے امی کے ساتھ صلہ رحمی کرو. غیر مسلم بھی رشتہ دار ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ روزی ملتی. ماں باپ، رشتہ دار، دوست احباب، کوئی اور آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دے، یعنی شریعت کے خلاف کسی کام کرنے کا درس دے، اب ان کی وہ بات نہیں مانیں گے. جیسے کہا قرآن نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ تمہیں میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دے تو تم ان کی یہ بات نہ ماننا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں دستور کے مطابق ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا تمہارے لیے لازم ہے. تو صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ رزق میں کشادگی اور عمر میں بڑھوتری. کون انسان نہیں چاہتا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کیجئے. صلہ رحمی کیسے کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایک جملہ مجھے یاد رکھیے، مقدور بھر خیر پہنچانا اور حتی الامکان شر سے بچنا.
جہاں تک ہو سکے آدمی کو فائدہ پہنچا دیجئے، اور جہاں تک ہو سکے آدمی کو نقصان پہنچانے سے بچیے، اسی کا نام صلہ رحمی ہے۔ تو صلہ رحمی کی شکلیں ہیں، کھانا کھلانا بھی ہے، کپڑا پہنانا بھی ہے، مال دینا بھی ہے، اس کی خدمت کرنا بھی ہے، کچھ نہیں ہے اچھے سے بول لینا بھی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم مسکرا دینا، یہ سب صلہ رحمی کی شکلیں ہیں۔ ایسا کرنے سے اہل خاندان میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزی اور رزق کا برکھا برستا ہے، اور عمر میں اضافہ ہوتی ہے۔ تو ایک کنجی ہے صلہ رحمی، 5 کنجیاں ہوں گی۔ ایک دوسری کنجی کا ہم تذکرہ کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس مال ہے، آپ کو لگتا ہے مال خرچ کر دیں گے تو گھٹ جائے گا، لیکن اسلام کہتا ہے خرچ کرو گے تو بڑھ جائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا، یہ روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ آپ کا مال ختم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کا مال بڑھ رہا ہے۔ ابھی زکوٰۃ آپ دیں گے، 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، اس سے آپ کا مال بڑھتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ آپ ٹیکس جمع کرتے ہیں، اس سے مال آپ کا گھٹتا ہے۔ لیکن سرکار کے ڈر سے ٹیکس آرام سے دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے اپنے مال کی صفائی کے لیے زکوٰۃ دینے سے انسان دائیں بائیں کا راستہ تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح بچ جائے۔ علاوہ ازیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مجاہدین پہ صرف کرنا، غریب و نادار کی دیکھ ریکھ کرنا، بیوہ اور مساکین پہ مال خرچ کرنا، ضرورت مندوں کی معاونت کرنا، یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مساجد میں، مدارس میں، مسافر خانے میں، سڑکوں کی تعمیر میں، جس سے پبلک کو فائدہ پہنچ جائے، ان چیزوں میں خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بظاہر مال اس کا گھٹتا ہے، شیطان ایسے موقع پر انسان کو ورغلاتا بھی ہے، اور اس سے کنجوسی اور بخیلی کرا کر مال کو رکوانے کے لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کے گردن سے بدھوا بھی دیتا، مغلولۃ الی عنق، اس طرح ہاتھ گردن میں لگا لیا، مانگنے والا مانگ رہا ہے، ہاتھ کھلتا ہی نہیں ہے، پاکٹ اور جیب میں جاتا ہی نہیں ہے کہ کسی کچھ نکال کے دے دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما انفقتم من شیء فهو يخلفه وهو خیر الرازقین، سورہ سبا کی آیت ہے۔ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ تمہیں دے گا، کیونکہ اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ مال تمہارے پاس ہے، خرچ کرو، مال کا بدلہ اس سے بہتر اللہ ادا کرے گا۔ ایک خرچ کرتے ہو 10 تمہیں ملے گا، 700 گنا ملے گا، بلکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب دے دیتا ہے۔ تو جیسی نیت ہوگی، جیسی تمنا ہوگی، جیسے ارادے اور جذبات ہوں گے، اسی مناسبت سے آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برتاؤ بھی ہوگا۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کا بہتر بدلہ آپ کو دے گا۔ لیکن جب دین کے نام پر خرچ کرنے کی باری آئے گی تو شیطان ڈر سناتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا ڈر سناتا ہے، اتنا خرچ کر دو گے تمہارا مال سب ختم ہو جائے گا، تم کنگال بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ شیطان فحشکاری کا حکم بھی دیتا ہے، جس انسان کا پیسہ دین کے نام پہ خرچ نہیں ہوتا،
اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا، اس کا پیسہ غلط چیزوں میں زیادہ خرچ ہوتا ہے، فضول خرچی میں، عیاشی و مکاری میں، بیہودہ کے رسم و رواج کی پابندی میں اور غلط چیزوں میں اس کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان ایک طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر خوف دلاتا ہے تمہارا پیسہ خرچ ہو جائے گا، وہی شیطان خرچ کرنے کا دوسرا راستہ دکھاتا ہے جس میں مرغوبات نفس ہوتی ہے، آپ کی چاہتیں ہوتی ہیں اور آپ کے ارادے اور جذبات ہوتے ہیں، اس میں خرچ کر لو، پریشانی کیا ہے؟ جبکہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ مال خرچ کرو گے، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وفضلا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ایک تو گناہوں کی بخشائش ہوتی ہے، دوسرا رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت و فراخی کرنے والا اور بہت جاننے والا ہے کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو مال خرچ کرنے پر شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ کنگال بن جاؤ گے، جبکہ مال خرچ کرنے پر اللہ بتلاتا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہاری جو غلطیاں ہو چکی ہوگی اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ ایک دو حدیث بھی سماعت فرما لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، اے آدم کی اولاد مال تم خرچ کرو گے میں تم پر خرچ کروں گا، تم میرے بندوں پہ خرچ کرو گے میں تمہارے پر خرچ کروں گا، یعنی مال تمہارا خرچ کرنے سے گھٹے گا نہیں، میری جانب سے مال میں اضافہ ہوگا، تمہیں ملتا ہی چلا جائے گا۔ بلکہ ایک روایت اس طرح بھی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یا بلال انفق، اے بلال مال خرچ کرو۔ حضرت بلال آزاد کردہ غلام ہیں، یہاں جو آقا بنے ہوئے ہیں ان کو خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ آزاد کردہ غلام، ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بلال انفق، اے بلال مال خرچ کرو۔ کیوں؟ ولا تخش من اللہ ولا تخش من ذی العرش قلالا، مال خرچ کرو عرش والے اللہ کے بارے میں ایسا مت سوچو کہ وہ تمہیں کنگال بنا دے گا، ایسا ڈرنا مت، اندیشہ بھی مت کرنا، بلکہ اللہ عرش والا تمہیں مالا مال کر دے گا، کنگال نہیں بنائے گا بلکہ مالا مال کر دے گا۔ حضرت بلال تک کو خرچ کرنے کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور سماعت فرما لیجئے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے، یعنی صبح کے وقت میں، ینزلان، ملکان ینزلان، اللہ کے دو فرشتے اترتے ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ ایک کہتا کیا؟ اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اس مال خرچ کرنے کا بہتر بدلہ اسے عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو آدمی مال روک کے رکھا ہے اس کے مال کے تباہ برباد کر دے۔ انسان کو بد دعا دیتا ہے تو ڈرتے ہیں لگ جائے گی، یہ فرشتہ روزانہ بد دعا کرتے ہیں کہ جو آدمی مال خرچ نہیں کرتا ہے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو اگر انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کیا جائے، اس سے بندے کا مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے، مال بڑھ جائے، تو
اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ ساتواں کنجی، یہ ساتویں چابی، ساتویں وجہ اور علت جس سے انسان کو روزی بڑھ چڑھ کے ملتی ہے، جو لوگ شرعی علوم کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگا چکے ہوں ان پر خرچ کرنا۔ بہت سے غربا نادار ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، غیر دیندار ان پر خرچ کرتے ہیں، بے دین کے بالمقابل دیندار پہ خرچ کرنا، دیندار میں اہل علم پہ خرچ کرنا، اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک آیت بھی سنیے اور ایک حدیث بھی سماعت کیجیے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ سورہ بقرہ کی آیت۔ مال جو خرچ کرتے ہیں ان کے مستحقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں، وہ فقیر جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے۔ مراد یا تو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، گھر میں کام کاج کر کے روزی روٹی پہنچا نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں لگے، ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو کہا ان پر بھی خرچ ہونا چاہیے۔ دوسرے وہ علماء اور طلباء جو شرعی علوم کے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں تاکہ امت کی اصلاح کر سکے، تو علم کے سیکھنے سکھانے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ صنعت و حرفت، تجارت و کاروبار نہیں کر پاتے، وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا کیسے؟ اللہ نے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ روئے زمین میں دوڑ دھوپ کر کے کام کاج نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دینی مدارس سے جڑے ہوئے ہیں اور سیکھنے سکھانے میں مصروف اور لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو جملہ اس پر اب غور کیجیے گا، انسان کہے گا تو غصہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ علماء اور طلباء نہ مانگنے کے نتیجے میں اس طرح بنے رہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل اسے مالدار سمجھتے ہیں۔ گویا اہل علم اگر کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، در در کی ٹھوکریں کھا کر مانگنے کے لیے آپ کے پاس پہنچتا نہیں ہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن پھر بھی آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا، چاپلوسی نہ کرنے کے نتیجے میں آدمی سمجھتا ہے کہ بڑا مالدار ہوگا، تبھی تو نہیں ادھر آتا ہے۔ تو کہا جو انسان ایسے اہل علم کے بارے میں جو چمٹ کر مانگنے کے لیے تیار نہ ہو، الہار اصرار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر آپ کے پاس صحیح پرکھ نہیں ہے تو آپ عالم نہیں، آپ علم والے نہیں بلکہ جہالت والے جاہل ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھیے آپ۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ تعرفهم بسیماهم، آپ ان کی پیشانی کو پڑھ سکتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ عام طور سے مانگنے والے گر گراتے ہیں، دوڑتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں کہ کسی طرح آپ اس کی مدد کر دیجئے، لیکن اہل علم اپنی شان کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی زبان کھولتے نہیں ہیں اور کسی کے سامنے دستے سوال پھیلاتے نہیں ہیں۔ قوم کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کی شناخت اور پہچان کرے اور بڑی رازداری کے ساتھ ان کے گھر تک ان کے خرچے کو پہنچائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو تم خرچ کرو گے اللہ اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ جو آدمی مانگنے کے لیے وہاں خرچ کیا وہ دکھاوا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ ضروری کہ دکھاوا ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے، لیکن جو آپ کے پاس مانگنے کے لیے نہیں پہنچتا ہے آپ اس کو تلاشتے ہیں کون انسان میرے معاشرے میں ہے، اب بطور خاص کون اہل علم ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، آپ چپکے سے اس کے گھر پہنچے، غلہ جات پہنچا دیا، کپڑا لتا پہنچا دیا، ضرورت کے سامان پہنچا دیا، کچھ آپ نے لفافہ ڈال دیا، بڑی رازداری کے ساتھ اللہ جانتا ہے اور آپ جانتا ہے اور جس بندے کو پہنچا وہ جانتا ہے۔ کہا جو اس طرح خرچ کرو گے تو اللہ جاننے والا ہے کس جذبے کس ارادے سے تم خرچ کر رہے ہو، پھر اس کا بدلہ بہتر اللہ دے گا۔ یہاں پر ایک روایت بھی سن لیجیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
دو بھائی تھے، کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان احدہما یاتی النبی، ان دو بھائی میں سے ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تھا اور آپ سے دین سیکھتا تھا، والآخر یحترف، اور دوسرا بھائی صنعت و حرفت کرتا تھا، کام کاج کرتا تھا، تجارت و کاروبار کرتا تھا۔ فشکل محترف، کاروباری بھائی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے بھائی سے متعلق شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، صرف آپ کی مجلس میں رہتا ہی ہے، کام کاج دیکھتا نہیں ہے، گھر کیسے چلے گا، کاروبار تو چلانا بھی ہے، اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا ہے، وہ صرف آپ کی مجلس میں رہتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دین سیکھ کر کیا کرے گا، کاروبار کرے گا، کچھ پیسے ملیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے جواب، آپ کا جواب سنیے، فرمایا فقال لعلک ترزق بہ، شاید تم کو روزی اسی بھائی کی وجہ سے ملتی ہے، یہ بھائی میری مجلس میں آ کر دین سیکھ رہا ہے، دین سیکھنے کی برکت سے تم کو بھی روزی ملتی ہے، ان کو بھی روزی ملتی ہے، بظاہر تم کو کام میں لگا دیا گیا، تم سمجھتے ہو سے نہ تو حرفت کرتے ہو، تجارت و کاروبار کرتے ہو، مال کا لین دین کرتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی اسی بھائی کے ذریعے سے دیتا ہے جو بھائی دین سیکھنے کے لگا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ دین سیکھنے والے پر خرچ کرنا روزی میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس لیے مدارس اسلامیہ آپ کے دینی قلعے ہیں، آپ کے دین و ایمان کے بچانے کے لیے مضبوط قلعہ ہے، وہاں حفاظ علماء تیار ہوتے ہیں، علماء کی ایک جماعت ہوتی ہے، طلباء کی جماعت ہوتی ہے، سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس گئے گزرے دور میں وہ کم تنخواہ پر اساتذہ کام کرتے ہیں اور عام کھانے پر وہاں کے طلباء زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کو دل و دماغ بساتے ہیں، کبھی آپ کی مسجد و محراب کے زینت بن کر امام بنتے ہیں، کبھی آپ کے مدرسوں میں بیٹھ کر آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو کہا ایسے لوگوں پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ ان پر خرچ کرنے کے نتیجے میں آپ کو روزی ملتی ہے۔ ایک بھائی نے شکایت کی کہ میرا بھائی کماتا وماتا کچھ نہیں ہے، صرف آپ کی مجلس میں دین کی بات سیکھتا تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اس کو بھیج دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ شاید تم کو انہی کی وجہ سے روزی مل رہی ہے۔ گویا دین والے پر، دین سیکھنے والے پر، دین سکھانے والے پر اگر آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، اس خرچ کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے آپ کو روزی ملتی ہے۔ آٹھویں چابی، آٹھویں کنجی، یہ آٹھویں وجہ یا آٹھواں سبب جس سے روزی انسان کو ملتی ہے، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، کسی بھی اعتبار سے کمزور ہے، آپ اس کا مالی تعاون کرتے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کا خرچہ اٹھا لیتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں معمولی چیز ہے کہ نہیں، بلکہ غریب و نادار پر خرچ کرنے کے نتیجے میں بھی روزی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سنیے، ان مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى سعد ان له فضلا على من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ غریب قسم کے لوگ ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو فوقیت دیا ہے۔ تھوڑی سی بات ذہن میں آئی، یہ سب نادار ہے، غریب ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ نے ہم کو روزی دی ہے، ہم خوشحال ہیں، تھوڑی سی ذہن میں یہ بات آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کیا کہا، فرمایا، سنیے، فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم۔ اے لوگوں سنو، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے یا تم کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے غریب و نادار کی وجہ سے، یعنی غربا، نادار، مساکین، فقرا، مجبور، لاچار، یہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کا برتاؤ اچھا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو مال ملتا ہے، آپ کو روزی ملتی ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اپنی فضیلت دوسروں پر تصور کرنے کے بجائے یہ سوچو کہ غربا کی وجہ سے، کمزور کی وجہ سے، بچے بھی کمزور ہیں،
عورتیں بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی آپ کو روزی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے، فرماتے ہیں ابغونی فی ضعفائکم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ نے فرمایا سنو، میری محبت کا دم بھرتے ہو، میری رضامندی چاہتے ہو، میری رضا جوئی چاہتے ہو، ابغونی فی ضعفائکم، کمزور اور لاچار کی مدد کر کے میری رضامندی حاصل کرو۔ کیوں؟ فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی چاہتے ہیں تو آپ غریبوں کی مدد کیجئے، اور جب اللہ کے رسول کی رضامندی آپ کو مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی تو ملنا ہی ملنا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی چاہ لیتا ہے وہ اللہ کی رضامندی پا لیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضامندی مل جائے اور جس کے نتیجے میں آپ کی مدد بھی کی جائے، آپ کی روزی میں اضافہ ہو جائے، تو غریب و نادار پہ خرچ کیجئے، اس کی دیکھ ریکھ کیجئے۔ نوواں حصہ یا نوواں سبق، نویں چابی اور کنجی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ۔ حج عمرہ میں متابعت کرنا، حج کیا پھر عمرہ کیا، عمرہ کیا پھر حج کیا، یعنی بار بار حج و عمرہ کرنا۔ بار بار حج عمرہ کرنے سے بھی روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب کہیں گے اتنا خرچہ ہوتا ہے، 1 لاکھ تو عمرہ میں خرچہ ہوتا ہے، 3-4 لاکھ روپے حج میں خرچہ ہوتا ہے، تو بار بار کیسے کریں گے؟ جس آدمی کو ایک مرتبہ مکہ و مدینہ کے دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کام دھام کریں، کچھ پیسے بچا کے رکھے۔ دیکھیے گا حج کر کے پھر عمرہ میں چلا گیا، عمرہ کر گیا پھر دوسرا عمرہ میں جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی چاہت ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تابعوا بین الحج والعمرہ، عمرہ اور حج کے درمیان متابعت کرو، ایک کے بعد دیگرے کرتے رہا کرو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر، حج عمرہ سے فقیری دور ہوتی ہے، والذنوب، اور گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ 2 فائدہ، گناہ مٹتا ہے اور فقیری بھی دور ہوتی ہے۔ پھر اس کی مثال دیے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طرح لوہے کی پھونکنی ہوتی ہے، جب سونے کو تپایا جاتا، بھٹی ہوتی ہے، بھٹی میں سونے کو اور لوہے کو اور چاندی کو رکھا جاتا، تو اس میں جو فاسد مادہ ہوتا ہے، زنگالو چیز ہوتی ہے، اس میں جو کھاد ملا ہوا ہوتا ہے وہ چھڑ جاتا ہے اور اصلی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ حج عمرہ کرنے کے نتیجے میں انسان کا صحیح دل باقی رہتا ہے، اس کا گناہ مٹ جاتا ہے، ساتھ ساتھ اس کو صحیح روزی بھی مل جاتی ہے۔ تو حج عمرہ کرنے کے نتیجے میں انسان کو روزی ملتی ہے، روزی میں کمی نہیں ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدمی کا پیسہ ضبط کر لیا، مال ہڑپ کر لیا، کارخانہ دار کا مال لے کے چلے گئے، آرام سے حج عمرہ کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اسے سنتے ہیں، آپ ایسا نہ کریں گے، آپ صحیح حج عمرہ کریں، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو برکت ملے گی۔ اور اخیر کی ایک چیز، 10ویں کنجی کا تذکرہ کر دیں، اللہ کی راہ میں ہجرت۔ ایک انسان کہیں کام کاج کرتا ہے لیکن وہاں کامیاب نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں اس شہر کو چھوڑ دے، کس دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ کبھی ہجرت دین کے لیے ہے، کبھی ہجرت تجارت و کاروبار کے لیے ہے، کبھی ہجرت اور بھی کئی وجہ سے۔ حرکت میں برکت ہے، ہجرت کے اندر یہ برکت، وہ بھی حرکت ہی ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے وہ بہت سارا ٹھکانہ پا لیتا ہے، اپنے شہر میں
سر جھکانے کے لیے چھوٹا سا گھر بھی نہیں مل پا رہا تھا. اپنے شہر چھوڑ کے نکلا, ہجرت کیا, کاروبار کے ارادے سے باہر گیا. پھر وہاں جانے کے بعد اسے بہت سارے گھر مل گئے, دکان مل گیا, مکان مل گیا, اور بہت ساری چیزیں میسر ہو گئی, بہت سارے ٹھکانے مل جاتے. ساتھ میں فرمایا وسع, رزق میں کشادگی مل جاتی ہے. اب بہت سے لوگوں کو آپ جانتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہاں تک کچھ نہیں کرتا تھا, دوسرے کا چلا گیا, کچھ دنوں کے بعد خبر ملی کہ ماشاءاللہ کاروبار بھی اچھا ہو گیا ہے, اپنا فلیٹ اور مکان وغیرہ بھی لے لیا. اس کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا چاہیں. اگر ایمان کی بنیاد پر خلوص للہیت کے ساتھ انسان ہجرت کرتا ہے تو صحابہ کی ایک مثال آپ کے پاس ہے. مکہ میں ایمان والے غریب و نادار تھے, جو مالدار بھی تھے ان کا مال بھی چھین لیا گیا, اس کا کاروبار بھی ضبط کر لیا گیا, ساری دولتیں کی چھنتائی ہو گئی. ویسے پہنچ گئے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے ہیں. کسی نے گھر دیا, کسی نے دکان دیا, کسی نے کاروبار دیا, کسی نے بیوی تک دے دیا کہ اس کو دیکھو, پسند کرو, ہم طلاق دیتے ہیں, عدت گزر جائے تو نکاح کر لینا. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, جو انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اسے بہت سارے ٹھکانے ملتے ہیں اور روزی میں فراخی ملتی. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پڑے رہیے, ایک ہی کام میں لگے رہیے. بار بار کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے. دوسرے طرف بھی ماتھا لگانے کی کوشش کرو, اپنی سوچ کو اونچی رکھو, کاروبار کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. ایک ہی کام میں لگے بیٹھے ہوئے ہیں, نتیجے کے طور پہ بند پڑا ہے تو بند پڑا ہے, دن میں تارے نظر آتے ہیں, کوئی دوسرا بھی کام کیا جا سکتا ہے. علاوہ اپنا شہر چھوڑا بھی جا سکتا ہے. دین کے لیے چھوڑیں گے ثواب ہے, دنیا کے لیے چھوڑیں گے ارادہ ہے کمائی کرنا, جس سے اولاد کی اور بیوی بچوں کی پرورش کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, یہ بھی کار ثواب ہے. یہ 10 کنجیاں ہیں جس کا تذکرہ میں نے 2 راتوں میں آپ کے سامنے کی ہے. آج روزی کے لیے اکثر و بیشتر لوگ پریشان ہیں. ان 10 کنجیوں پر غور و فکر کیجئے. اگر تالا بند ہے, مقدر پہ تالا لگا ہوا ہے تو مقدر کی چابی لیجئے. جو اسباب و وسائل اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں اسے حاصل کیجئے اور تالا کو اس چابی سے کھولیے اور خیر و برکت سے مالا مال ہوئیے. خود بھی اچھے سے زندگی گزاریے اور دوسروں پر صرف کر کے اللہ کی رضامندی اور رسول اللہ کی رضا جوئی بھی حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم جملہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دیں اور کاروبار میں برکت عطا فرما. جن اسباب کے ذریعے سے, یہ 10 اسباب علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں, جن اسباب کے ذریعے سے روزیاں فراہم اور میسر ہو سکتی ہیں, الہی ان تمام اسباب کو اپنانے کی توفیق اردان نصیب فرما. جو بیمار انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما. جو کاروباری اعتبار سے کساد بازاری سے دوچار ہے, بحرانی کیفیت کے اندر مبتلا ہے, پریشانی میں گرفتار ہے, الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور ان تمام کے جائز مرادوں کو برلا. جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ, اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.